ہم ایک کہکشاں میں رہتے ہیں. اس کا نام ملکی وے ہے اور ایک لحاظ سے ملکی وے ہمارا گھر ہے. ہماری کہکشاں ایک اسپائرل گیلیکسی ہے اور ہمارا سورج اور نظام شمسی اس کہکشاں کے باہر کے علاقے کی طرف ہے. بلکہ گرمیوں کے موسم میں رات کے وقت اگر آپ کسی ڈارک جگہ پر جائیں تو آپ کو اوپر ایک ستاروں کا بینڈ نظر آئے گا. یہ ہماری ملکی وے ہے اور ہم اس وقت رات کے وقت گرمیوں کے موسم میں اس گیلیکسی کے اندر کی طرف دیکھ رہے ہیں اور اس لیے ہمیں یہ ستارے ایک لحاظ سے اس ڈسک میں نظر آ رہے ہیں. لیکن آج سے 4 ارب سال کے بعد ہماری کہکشاں ملکی وے ایک اور کہکشاں اینڈرومیڈا اس سے ٹکرائے گی. اس ٹکراؤ کے بعد ہماری ملکی وے کا کیا بچے گا؟ یہ ہے کائناتی گپ شپ اور میں ہوں سلمان حمید. آج ہمیں یہ پتا ہے کہ ہماری کائنات میں اربوں کہکشائیں موجود ہیں، لیکن آج سے صرف 100 سال پہلے ہمارا خیال یہ تھا کہ ہماری اپنی کہکشاں ملکی وے تمام کائنات ہے. ہمیں تھوڑے سے فضی قسم کے نیبولے نظر آتے تھے، جس طرح اینڈرومیڈا نیبولا ہے، لیکن خیال یہ تھا کہ اس کا جو ایکچوئل سائز ہے وہ کافی چھوٹا ہے اور وہ ہماری اپنی کہکشاں کا حصہ ہے. لیکن 1920s میں جب اسٹرانومرز نے اینڈرومیڈا گیلیکسی کا اس وقت نیبولا تھا اس کا جب فاصلہ میجر کیا تو پتہ یہ چلا کہ وہ ہم سے تقریباً 2.5 ملین لائٹ ایئرز کے فاصلے پر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیں چھوٹا تو نظر آ رہا ہے مگر اس کا ایکچوئل سائز جو ہے وہ بے انتہا بڑا ہے. آج ہمیں یہ پتا ہے کہ اینڈرومیڈا گیلیکسی ایک اور کہکشاں ہے، بلکہ اس میں ٹوٹل جو ستارے ہیں وہ ہماری ملکی وے سے بھی زیادہ ہیں. اب یہ اینڈرومیڈا گیلیکسی جو ہے وہ ہم سے سب سے قریبی اسپائرل گیلیکسی ہے. جیسے میں نے کہا ہماری اپنی ملکی وے بھی اسپائرل ہے، تو اینڈرومیڈا گیلیکسی ہم سے سب سے قریبی ہماری جیسی کہکشاں ہے. اب ہے تو اس کا بہت لمبا فاصلہ 2.5 ملین لائٹ ایئرز. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ رات کے وقت اور اینڈرومیڈا گیلیکسی کو آپ بغیر ٹیلیسکوپ یا بغیر دوربین کے بھی دیکھ سکتے ہیں، اگر آپ کسی ڈارک جگہ پر ہوں تو آپ کو جو وہ فزی سا پیچ نظر آئے گا، اس کی جو روشنی ہے، اس کے جو فوٹونز ہیں، وہ اس وقت چلے تھے جب ہماری زمین پر انسان بھی موجود نہیں تھے، بلکہ ارلی ہومونائڈ سپیسیز تھے 2.5 ملین سال پہلے. تو اینڈرومیڈا اور ملکی وے کا فاصلہ ایک لحاظ سے تو بہت زیادہ ہے، لیکن زیادہ پریشانی کی بات نہیں، کیونکہ وہ ایک دوسرے کی طرف بھی کافی تیزی سے آ رہے ہیں. بلکہ ان کی جو سپیڈ ہے ایک دوسرے کی طرف آنے کی وہ ہے تقریباً 4 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ. آپ یہ اپنی گاڑی جو ہے وہ 100 کلومیٹر یا 120 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے چلتی ہے، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی تیزی سے ایک دوسرے کی طرف یہ آ رہی ہیں. لیکن ان کا فاصلہ پھر بھی اتنا زیادہ ہے کہ تقریباً 4 ارب سال لگیں گے ان دونوں کہکشاؤں کو ٹکرانے میں. لیکن ایک منٹ، آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ ہماری جو کائنات ہے وہ تو پھیل رہی ہے، وہ تو ایکسپینڈ کر رہی ہے، تو پھر یہ ملکی وے اور اینڈرومیڈا ایک دوسرے کی طرف کیوں آ رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو گریوٹی ہے ملکی وے اور اینڈرومیڈا کی، وہ یونیورس کی ایکسپینشن کو اوور کم کرتی ہے، کیونکہ ان کا میس اور ان کا ڈسٹنس جو ہے وہ کافی ریلیٹیولی قریب ہے. بلکہ اس قسم کے گیلیکسی کے کولیجنز کائنات میں کافی کامن ہیں. یہ آپ مختلف قسم کے یہ کولیجنز دیکھ رہے ہیں گیلیکسیز کے. اب اس قسم کے جو گیلیکسیز کے کولیجنز ہیں وہ ریئل ٹائم میں تو لاکھوں بلکہ اربوں سال لگتے ہیں، لیکن اگر اسٹرانومرز مختلف قسم کے گیلیکسی کولیجنز دیکھیں
تو وہ پیس ٹوگیدر کر سکتے ہیں کہ ملکی وے اور اینڈرومیڈا کا کولیجن کس قسم کا ہوگا. اور نہ صرف یہ بلکہ پھر اسٹرانومرز سیمولیشنز بھی یوز کر سکتے ہیں کمپیوٹرز کی کہ کیا ہماری ملکی وے اور اینڈرومیڈا کیسے بچیں گی اس کولیجن کے بعد. اب کمپیوٹر سیمولیشنز ایک طرح سے ہم اس کو فیوچر کی ایک آپ پریڈکشن دیکھ سکتے ہیں. یہ کمپیوٹر سیمولیشن 8 ارب سال تک جائے گی مستقبل میں. اب یہ آپ نے ملکی وے دیکھی، ساتھ میں اینڈرومیڈا گیلیکسی اور ایک اس کی سیٹلائٹ گیلیکسی ہے M33. اب ملکی وے اور اینڈرومیڈا دونوں ایک دوسرے کی طرف آ رہے ہیں. اس میں کاؤنٹر ہے جو آپ کا فیوچر کا ٹائم بتا رہا ہے، اور اس میں ایک سیکنڈ تقریباً 100 ملین ایئرز کے برابر ہے. اب 4 ارب سال کے بعد ملکی وے اور اینڈرومیڈا پہلی دفعہ ایک دوسرے کے ساتھ کولائڈ کریں گی، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس میں سے گزر جائیں گے. یہ ایک طرح کا ایک بہت ہی خوبصورت رقص یا ڈانس ہے. مگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایونچولی وہ کولائڈ ہوں گی اور ایک آپ کا ایک مرجڈ ریمننٹ بچے گا، یا ان دونوں گیلیکسیز کی جو بیچ کی چیز بچے گی وہ ایک ایلپٹیکل گیلیکسی ہے. اس میں آپ کے اسپائرل آرمز غائب ہو چکے ہیں. اس کو اسٹرانومرز نک نیم دیتے ہیں ملک ڈرومیڈا. ایک لحاظ سے وہ کمبینیشن ہے ملکی وے اور اینڈرومیڈا گیلیکسی کا. اب اس قسم کے ٹکراؤ میں ایک چیز کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں ستارے ایک دوسرے سے نہیں ٹکرائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ستاروں کا جو فاصلہ ہے وہ ستاروں کے سائز کے مقابلے میں بے انتہا زیادہ ہے. تو جب ملکی وے اور اینڈرومیڈا ایک دوسرے سے جائیں گے تو گیلیکسیز کے جو اسپائرل آرمز ہیں اس میں سے ستارے بیچ میں سے گزر جائیں گے. لیکن کچھ چیزیں ضرور ٹکرائیں گی جو ہماری گیلیکسی کے بیچ میں، ہماری اپنی کہکشاں کے بیچ میں ایک سپر میسو بلیک ہول ہے. اس کے بارے میں ایک الگ ویڈیو میں نے بنائی ہے. وہ ایونچولی مرج کرے گا جو اینڈرومیڈا گیلیکسی کے بیچ میں ایک سپر میسو بلیک ہول ہے، اور ایونچولی اس اینڈرومیڈا کے بیچ میں ایک بڑا سارا سپر میسو بلیک ہول بچے گا. اب اس قسم کا کولیجن ہمارے نظام شمسی سے کیسا نظر آئے گا؟ اب آرٹسٹ جو ہیں وہ امیجن کر سکتے ہیں کہ اینڈرومیڈا جب ہم سے قریب آتی جائے گی وہ کیسے لگے گی. اب آج کل تو اینڈرومیڈا بہت چھوٹی سی ہے، لیکن 2 ارب سال کے بعد ہمارے آسمان کے اوپر وہ ایک شاندار قسم کا آبجیکٹ آپ کو نظر آ رہا ہوگا. اور 3.25 ارب سال کے بعد یہ جو اینڈرومیڈا گیلیکسی ہے وہ ہماری ملکی وے سے ٹکرانا شروع کر چکی ہوگی. اور پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف قسم کے برائٹ قسم کے ریجنز ہمیں نظر آئیں گے، اور وہ جو اسپائرل پیٹرنز ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو گئے. یہ جو برائٹ قسم کے ریجنز ہیں یہ سٹار فارمنگ ریجنز ہیں. جب گیلیکسیز ٹکراتی ہیں تو جیسا میں نے کہا اس میں ستارے تو ایک دوسرے کے ساتھ پاس کر جاتے ہیں، لیکن گیس کلاؤڈز ضرور ٹکراتے ہیں، اور ان گیس کلاؤڈز کے ٹکرانے کی وجہ سے بے انتہا نئے قسم کے نئے ستارے بنتے ہیں، اور یہ اس وقت آپ کو پیچھے نظر آ رہے ہیں. لیکن میرا سب سے پسندیدہ امیج اس میں وہ 4 ارب سال کے بعد ہے. اس وقت ملکی وے اور اینڈرومیڈا دونوں کا اسپائرل پیٹرنز ختم ہو چکے ہیں، اور ایک بہت ہی شاندار قسم کا ویو موجود ہے. اس وقت سورج جو ہے وہ تو کافی پھیلنا شروع ہو چکا ہوگا، وہ اپنے ریڈ جائنٹ فیز کے اوپر ہوگا. ہماری زمین کے اوپر جو سمندر ہیں وہ تو بوائل ہو چکے ہوں گے. تو اگر ہمارے کوئی ڈسینڈنٹس ہوئے، انسان تو پروبیبلی نہیں، لیکن انسان کے جو ڈسینڈنٹس ہیں آگے، وہ امید ہے کہ وہ کسی اور ستارے کے گرد موجود ہوں گے، اور ان کو یہ شاندار قسم کا یہ ویو نظر آئے گا. لیکن آج سے 7 ارب سال کے بعد یہ جو اسپائرل پیٹرنز تھے اینڈرومیڈا اور ملکی وے کے وہ بالکل ختم ہو چکے ہوں گے، اور اس وقت تک ہمارا اپنا سورج پورا ریڈ جائنٹ بن چکا ہوگا. تو یہاں پر تو زندگی موجود نہیں ہوگی، لیکن امید ہے کہ اس گیلیکسی میں، اس اینڈرومیڈا میں اگر کوئی زندگی ہوئی
تو وہ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ کوئی اس میں اسپائرل پیٹرنز موجود نہیں۔ اب یہ جو سیمولیشنز ہیں اس میں انہوں نے یہ بھی تلاش کرنے کی کوشش کی کہ ہمارے اپنا سورج جو ہے وہ کس جگہ پر ہوگا۔ تو خیال یہ ہے کہ وہ اس کے کافی زیادہ آؤٹسکرٹس میں ہمارا نظام شمسی اس وقت موجود ہوگا، اور ہمارا سورج جو ہے جیسا میں نے کہا وہ ایک ریڈ جائنٹ۔ تو ایک لحاظ سے ایک اس میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر اس انڈرومیڈا میں زندگیاں ہوئیں تو کیا ان کو کبھی پتہ چلے گا کہ ہماری کہکشاں میں پہلے اربوں سال پہلے کچھ قسم کی کہانیاں تھیں جو ملکی وے کے بارے میں، اور شاید انڈرومیڈا گیلیکسیز میں بھی کچھ ایسے پلانٹس ہوں جہاں پر انڈرومیڈا گیلیکسی یا ڈسک گیلیکسیز کے بارے میں وہاں پر بھی کچھ کہانیاں اور فولکلور ہوں۔ لیکن ان لوگوں کے لیے آسمان کے اوپر صرف ایک الپس